السلام علیکم ویورز، دس از خالد رضوی۔ آج میرا ٹائٹل ہے گفتگو کا بنگلہ دیش کیوں جل رہا ہے۔ اور الجزیرہ کی رپورٹ کے حساب سے اب تک جو پچھلے 5 دنوں سے وائلنٹ پروٹیسٹ پورے بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، اور اس وائلنٹ پروٹیسٹ میں 150 اسٹوڈنٹ سے زیادہ لوگوں سے زیادہ ہلاکتیں اموات ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں لوگ۔ اب سوال یہ کہ یہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ سب نوجوانوں کی طرف سے ایک فیس لیس پروٹیسٹ ہے۔ دیر از نو لیڈر فار دیٹ ایٹ دا ٹائم۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو احتجاج ہے نوجوانوں کا، وہ یہ کہ 30% جو کوٹا ہے سرکاری نوکریوں پہ، وہ اس شیخ حسینہ کی گورنمنٹ نے یا شیخ حسینہ نے ان لوگوں کے لیے ایلوکیٹ کر دیا ہے جو کہ اس بنگلہ دیش کے بننے میں، جسے ویٹرن کہتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے، کہ ان کی جو اولادیں ہیں۔ لیکن وہی کہتے ہیں کہ اس کو تو میرٹ بیسس پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کے والدین سے نہیں، اگر اس میں ہے اس ایکٹیویٹی میں، تو اس سے کیا تعلق ہے۔ اور وجہ یہی ہے کہ تقریباً 80% ان امپلائمنٹ ہے وہاں، تو اس وجہ کر اس وقت وہاں کی نوجوان جو طبقہ ہے وہ بالکل مشتعل ہو گیا ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ تیل چھڑکنے والی بات جو ہے اس آگ میں جو ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر اس کو ٹیگ کر دیا ہے، اور اس پروٹیسٹ میں جو یوتھ ہے، جو ان کو رضاکار کے طور پر، رضاکار کی جو ٹرم ہے وہ دراصل استعمال اس وقت ہوئی تھی جب کہ 1971 میں جو پاکستانی فوج جب وہاں تھی، جنرل ٹکا خان اور جو بچر کہلاتے ہیں وہاں، ان کی مدد کی ہے انہوں نے، وہاں جن لوگوں نے اسپائنگ کر کے انفارمیشن دینے کے سلسلے میں، تو ان کو رضاکار کہا جاتا تھا۔ تو رضاکار ایک قسم کا غدار کا لفظ آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ کر اس پروٹیسٹ میں مزید تشدد آ گیا، اور مزید اس میں فیولنگ ہوئی ہے اس سے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک اور وجہ بھی ہے کہ جس میں کہ جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے وہ عوامی لیگ کا اور پولیس نے مل کر کے اس پروٹیسٹ کو سپریس کرنے کی کوشش کی، اور اس کو سپریس کرنے میں جس کی وجہ سے تصادم اور آگ اور بھڑک اٹھی ہے۔ اور بھی اس کی وجوہات جو اس کی ہیں، وہ یہ صرف اس پہ تو نہیں ہے کہ جو ٹریگر ہوا ہے اس وقت عوام میں شیخ حسینہ کے خلاف یہ پروٹیسٹ، جو یا لوگ جو ہیں اتنی تیزی سے جو اس کی مخالفت میں باہر آ گئے ہیں، اس کی وجہ اور بھی ہے کہ ایک تو جنوری میں جو الیکشن ہوا ہے وہ ریگڈ الیکشن ہوا ہے، اور اپوزیشن بائیکاٹ پہ چلی گئی، یعنی ڈیموکریسی جو ہے ان کی بغیر اپوزیشن کے ہے، اور سارے اداروں کو یعنی کنٹرول کیا ہوا انہوں نے۔ تو یہ لاوا بہت پہلے سے پک بھی رہا تھا۔ اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ کرپشن کے چارجز ان کے اوپر بہت ہیں، اس کے علاوہ جو سارے اداروں کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، اور الجزیرہ کی رپورٹ کے حساب سے 3000 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے انہوں نے، اور جبکہ ان کا پیریڈ اگر ہم دیکھتے ہیں، اور اس کلنگ کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بوڑھے ضعیف لوگوں کو اس الزام میں کہ انہوں نے اس بنگلہ دیش کریشن میں دوسری طرف تھے، یعنی پاکستان کی سائڈ پہ تھے، جبکہ یہ ساری چیزیں 1975 کے بعد بھی ایون شیخ مجیب نے بھی اس پہ کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا تھا، لیکن انہوں نے ہندوستان کے اشاروں پہ وہ لوگ جو مذہبی لوگ تھے، وہ بھی 85 سال کے کتنے لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا۔ تو ظلم کی انتہا کی ہے انہوں نے اپنے اس پیریڈ میں، اور ان کا پیریڈ تھا کوئی 1996 سے 2001 کا، اور پھر 2009 سے
آنورڈ ابھی تک چل رہا ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں، اور جس کی وجہ کر ان کا جو کیریکٹر ہے شیخ پرائم منسٹر شیخ حسینہ کا ایک فیشسٹ کیریکٹر نظر آتا ہے۔ تو اب ہوتا یہی ہے کہ فیشزم جہاں آ جائے یہ ایک خاص قسم کا کیریکٹر ہوتا ہے، اور یہ فیشسٹ جو ہوتے ہیں زیادہ تر اب آپ دیکھیں کہ بعض ایسے ہیں جو سویلین ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے بہت ہوتی ہے، لیکن یہ جو سویلین فیشسٹ ہوتے ہیں یہ فوج کو استعمال کرتے ہیں ساری طاقتوں کو، اور اس کی بنیاد وہ بناتے ہیں کہ پاپولر ہیں، پاپولرٹی کو اپنے لیے ساری چیزوں سے، یعنی اپنے آپ کو ایگزمپٹ کر دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑا جرم ہو جائے تو یہ پاپولر لوگ اتنے فیشسٹ ہو جاتے ہیں کہ سارے اداروں کو، فوج کو بھی یہ نہیں کہتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ شیخ مجیب جو ہے وہ شیخ مجیب جو ہے وہ فوج کو ملانے کی بات نہیں کہتے تھے، وہ آخری جو انہوں نے تقریر فرمائی تھی پلٹن میدان میں وہ یہی کہا تھا کہ فوج کو بیرک میں جانا چاہیے۔ لیکن اکثر جو لیڈرز ہیں ہمارے یہاں وہ فوج کو بیرک میں جانے کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں آ جاؤ تاکہ ایک طاقت آ جائے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ پاپولر 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 کی بات کی جاتی ہے، اور وہ لیڈر جو ہے وہ اتنے تکبر اور غرور میں آ جاتا ہے کہ اس ساری طاقت بس اب اس کے اوپر کسی بھی قسم کا چارجز یا ہر طرح کے عدالت سے وہ بری ہوتا ہے وہ۔ تو خیر اب یہ آگے دیکھیں، یہی فیشسٹ والا کیریکٹر جو ہے، آپ فرعون سے شروع ہو جائیں، فرعون ہے یہ بھی بہت پاپولر تھا، ہٹلر بھی پاپولر تھا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں نتن یاہو بھی پاپولر ہے، وہ بھی کینیسٹ سے فیصلہ کر کے غزہ پہ بمباری کر کر کے گریو یارڈ بنا دیا اس نے بچوں کا، لیکن وہ بھی پاپولر ہے۔ اس طرح پرائم منسٹر مودی نے بھی بہت کچھ اپنی ڈکٹیٹرشپ میں کیا ہے، لیکن اس قسم کے فیشسٹ کیریکٹرز جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت دی جاتی ہے، اور اس کا ایک قانون مہلت ہے، ڈھیل ہے، کہ اجل کا وقت جب آتا ہے تو اس کی پکڑ بھی ویسے ہی ہے، کیونکہ نیچر میں رحمت پوری طرح ہے، لیکن اس رحمت کے بعد جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے جسے ہم اجل کہتے ہیں قرآن کے الفاظ میں، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تو ہے، لیکن اس کے بعد جب اجل آتا ہے شدید العذاب، اور پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو، ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو جو اس پوری پروٹیسٹ میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے اس وقت۔ اور اسی کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ ظلم کا بادل بنگلہ دیش سے چھٹ جائے اور امن قائم ہو جائے، اور ان لوگوں کے جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کا حق ان کو مل جائے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، اور وہ یہ فیصلہ کیا، یہ ورڈکٹ جو آیا وہ فورن ورڈکٹ ان کا یہ آیا کہ 93% جو ہے وہ پبلک میرٹ بیسس پہ یہ نوکریاں دی جائیں گی، باقی 7% میں 5% جو ہے وہ ویٹرن کے لیے ہیں اور باقی 2% دوسروں کے لیے۔ لیکن یہ اطمینان نہیں دلا رہی ہیں، کیونکہ دے وانٹ ٹو ایبولش دا کوٹا سسٹم، وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ سے ختم ہو، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور چارجز ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے حالات کو بہتر کرے، اور جن کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حقوق حاصل مل جائیں، اور جزاکم اللہ خیر، آمین ثم آمین۔